السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، سب سے پہلے تو معذرت خواہ کہ کافی عرصے سے قرآن پاک کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو پائیں، لیکن اب انشاءاللہ العزیز بغیر کسی تاخیر کے ہم روز اپنا لیسن ضرور اپلوڈ کریں گے اور ضرور پڑھا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمارے 5ویں پارہ کے 2 رکوع مکمل ہو گئے تھے۔ سورہ نساء ہماری جاری ہے الحمدللہ۔ آج ہم اس کا تیسرا رکوع شروع کریں گے، تو چلیے آج کا اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال مرد، قوامون محافظ و نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے کہ فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے، بعدہم بعض مردوں کو، علی بعض بعض عورتوں پر، و بما اور اس وجہ سے انفقوا مرد خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مال سے، فالصالحات تو نیک عورتیں، قانتات اطاعت گزار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیبی مردوں کی غیر موجودگی میں یا غیر حاضری میں، بما حفظ اللہ اللہ تعالی کی حفاظت سے، واللتی اور جو تخافون اندیشہ ہو تمہیں، نشوزہن ان کی نافرمانی کا، فعظوہن تو انہیں سمجھاؤ، وہجروہن اور الگ کر دو انہیں، فی المضاجع خوابگاہوں سے، وضربوہن اور مارو انہیں، فَإِن پھر اگر اطعنکم وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری، فلا تبغوا تو نہ تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلاً ظلم کرنے کی راہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کان علیاً سب سے بالا ہے، کبیراً اور سب سے بڑا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے 2-3 مضامین بیان کیے ہیں، 2-3 ٹاپک بیان کیے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر ترجیح دی ہے، یعنی کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والے، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح اور دستگیری کے ذمہ دار کو عربی میں قوام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر مملکت کا ایک فرما روا ہونا ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ اسی طرح گھر کی ریاست جو کہ ایک بہت ہی اہم ریاست ہے، اس کا بھی ایک حاکم ہونا چاہیے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل ہو اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار بھی ہو، اس کے احکامات کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کے مختصر اور اہم ریاست کا سکون اور اطمینان برباد ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا ہے، جو گھر کی چھوٹی سی ریاست جو کہ سب سے اہم ریاست ہے، جو تمام ریاستوں کی جڑ ہوتی ہے، اس کا حاکم اللہ پاک نے مرد کو بنایا ہے۔ ابھی اس مرد کو حاکم بنانے کی بھی وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے مرد کو عورت کی نسبت جسمانی طور پر طاقتور بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ذہنی طور پر مرد کو جو ہے وہ مضبوط بنایا ہے عورت کی نسبت۔ تو اللہ پاک نے اس لیے مرد کو گھر کا حاکم بنایا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت غلام ہو گئی مرد کی، بلکہ جب حقوق اور فرائض کی بات آئی تو دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر برابر ہیں۔ یہ کہیں بھی اللہ پاک نے عورت کے حقوق کو کم نہیں کیا ہے، بلکہ عورت کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کے مرد کے حقوق ہیں۔ تو اللہ پاک نے دونوں کو گھر کا کفیل بنایا، مرد کو اللہ پاک نے گھر کا کفیل بنایا ہے، لیکن دونوں کو ضروری، لازم اور ملزوم بنا دیا ایک گھر کی ریاست کو چلانے کے لیے۔
پھر آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ نیک عورتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ نیک عورتوں سے کیا مراد ہے کہ وہ عورت جس کو جب مرد دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جس کو جب مرد دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب مرد گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور مرد جب حکم دے اس عورت کو تو وہ اس حکم کو بجا لانے والی ہو۔ یہ 3 خوبیاں اللہ پاک نے نیک اور پارسا عورت کی بیان کی ہیں۔ کیا خوبیاں ہیں؟ کہ جب مرد اس کو دیکھے، گھر میں داخل ہو اور اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یعنی تمام پریشانیاں اس کی بھول جائیں، اور وہ اس کو ایک سکون اور اطمینان محسوس ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنی بیوی کو کوئی بھی حکم دے تو وہ اس کے حکم کو بجا لائے، اس کے حکم کی فرما برداری کرے۔ اور تیسرا یہ کہ جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اور سب سے بڑھ کے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ ہیں نیک عورتوں کی نشانیاں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ جب بیوی کوئی غلطی کرے یا تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہے تو اس کو سمجھاؤ، اس کو قائل کرو، اگر پھر بھی قائل نہ ہو تو اس سے اپنا بستر الگ کر لو۔ جب بستر الگ کرو گے تو جو عقل مند واقعی ہی گھر بسانے والی عورت ہوگی وہ واقعی ہی قائل ہو جائے گی اور اپنے گھر کو سنبھال لے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ قائل نہ ہو تو اس کو مارو، لیکن اتنا مارنا نہیں ہے جس طرح کہ آج کل کے شوہر بیویوں کو جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں، بلکہ صرف اتنا کہ جو اس کی کھوئی ہوئی عقل واپس آ جائے، کہ اس کے جسم پہ چوٹ نہیں آنی چاہیے، اتنا ہلکا سا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ نہ رہنا چاہے تو پھر اس پر ظلم اور ستم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر معاملہ عدالت تک آگے تک چلا جائے تو پھر عدالت کا یا جو بھی صلح کروانے والے ہیں ان کا کام ہے کہ اپنی بھرپور کوشش کریں اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ قربان جائیں، رب نے کتنی اہمیت دی ہے اس رشتے کو، اس گھر کے نظام کو، کیونکہ یہ تمام ریاستوں، تمام نظام کی جڑ، تمام نظام کی بنیاد یہ گھر ہے۔ جب گھر میں سکون اور اطمینان نہیں ہوگا تو آپ زندگی کے کسی شعبے میں، کسی مقام پر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے پرسکون گھر کا ماحول بنانے کی اور اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی، کیونکہ سب سے ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ اپنے گھر کا سکون، اپنے شوہر کا سکون، اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اس کے بعد سارے کام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ پاک کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔